ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 5 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازدواجی تعلق کو کس طرح بیان کیا اور کیا وہ رہنما اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں؟ ان کی وضاحت فرما دیجئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ریفرنس آیت سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو تفسیر ہم دیکھتے ہیں تفہیم القرآن کے ذریعے سے، اس کا خلاصہ میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت فلسفی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اور مقامات پر بھی سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ بات جو ہے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ خالق نے انسان کو صرف ایک صنف نہیں بلکہ مرد و عورت کی شکل میں 2 صنفوں میں پیدا کیا۔ 2 جینڈرز ہیں، دونوں کی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی ساخت، سٹرکچر میں فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو مکمل بھی کرتے ہیں اور کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جوڑ اور ضرورت ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنی مخلوق کو کیسا بنانا تھا، اور اللہ نے اپنی مشیت کے تحت ویسے ہی بنایا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ فطری تناسب اور توازن یعنی ریشیو۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسا نہیں ہوا کہ یا تو صرف مرد پیدا ہوئے ہو یا صرف عورتوں کی پیدائش ہوئی ہو۔ نوع انسانی کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم ہسٹری دیکھیں، تو ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی نا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتیں اتنی کثیر تعداد میں ہو گئی ہوں اور مردوں کی تعداد بہت ہی کم ہو کہ کسی کو کوئی شوہر جو ہے وہ میسر ہی نہ آئے۔ ہاں، بیلنس ریشیو تھوڑا کم ہو جاتا ہے کہ خواتین زیادہ ہو جاتی ہیں، عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، مرد کم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی کیفیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا توازن بالکل ہی بگڑ گیا ہو۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے، خالق کی حکمت کا شکار ہے یہ نا، یہ توازن خود بخود یا حادثاتی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، بلکہ ایک دانا اور عظیم ہستی جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں ان کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ مرد و عورت کا تعلق، ان کی فطرت، محبت اور رفاقت، سب اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا، یہ کوئی اندھی قوتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی ایسی ایک عظیم الشان قوت ہے جس نے یہ کامل نظام بنایا ہے۔ فورتھ پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے کہ مرد و عورت کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کا مقصد سکون اور تعلق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کی فطری ضرورت ہے، تو یہ تعلق محض جسمانی نہ ہو، یعنی یہ تعلق ذہنی، جذباتی اور روحانی سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی، قرآن کی بڑی خوبصورت ایک بات ہے۔ ففتھ پوائنٹ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ نسل انسانی اور تمدن کی بنیاد ہے۔ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو فطری کشش، اٹریکشن، نسل انسانی کے تسلسل اور تہذیب کے قیام کا
سبب بنتی ہے۔ اگر یہ کشش نہ ہوتی تو نسل انسانی کی بنیاد نہ پڑتی اور نہ یہ سلسلہ آگے چلتا۔ 6 پوائنٹ یہ جنسی محبت اور رحمت۔ ابتدائی جذبہ جنسی کشش، سیکشل اٹریکشن، فزیکل اٹریکشن، جو مرد اور عورت کو قریب لاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق رحمت میں بدل جاتا ہے، یعنی ہمدردی، قربانی، رفاقت اور شریک حیات بن جانے والا رشتہ۔ 7واں نقطہ مستقل رفاقت کا رشتہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ کشش سے شروع ہونے والا تعلق محبت اور رحمت میں بدل کر عمر بھر کی رفاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی اور غیر مادی جذبہ ہوتا ہے جس کی سائنسی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جسمانی ساتھ کے لحاظ سے تو یہ 2 قسمیں ہیں، مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں، اور کسی کو ملا جلا کے دیتا ہے۔ تو میرے خیال ہے بات کافی واضح ہو گئی، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ زوجین کے مابین یہ محبت کے جذبات اور احساسات پیدا نہ کرتا۔ اور یہ کام صرف ایک الہ اللہ تعالیٰ کے ہی توسط سے ممکن تھا، اور کوئی بھی بے جان، بے شعور اور اندھے مادے کے اتفاقات سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا لحاظ رکھ سکے۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے کسی نوبیاتا جوڑے کو ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے یہی سورہ روم کی آیت نمبر 21 جو ہے وہ لکھی، اور اس کا ترجمہ، اور پھر اسی کی روشنی میں کچھ نصیحتیں کی۔ وہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت ہے، لیکن یہ محبت اس وقت پائیدار بنتی ہے جب اس کے ساتھ رحمت بھی شامل ہو۔ محبت کا مطلب دلوں کو جوڑنا ہے، اور رحمت کا مطلب ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، کمزوریوں کو نظر انداز کرنا اور ایثار کے ساتھ جینا ہے۔ رحمت خود غرض محبت کو فیاض محبت میں بدل دیتی ہے، جہاں انسان اپنی ذات کو بھلا کر دوسرے کی ہستی کو مقدم رکھتا ہے۔ یہی جذبہ ازدواجی رشتے کو حقیقی سکون، روشنی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ مودت کے لغوی معنی ہیں محبت، دوستی اور خلوص دل سے چاہنا۔ اصطلاحی اور قرآنی معنی ہیں ایسی محبت جو نہ صرف جذباتی ہو بلکہ پائیدار اور خلوص پر مبنی ہو۔ یہی محبت تعلق کو مضبوط بناتی ہے اور ازدواجی زندگی میں قربت اور انسیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ رحمت کا لغوی معنی رحم کے مادے سے، یعنی نرمی، شفقت، مہربانی اور درگزر۔ اصطلاحی قرآنی معنی ایسا رویہ جو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، معاف کرے اور ان کے ساتھ شفقت اور ایثار سے پیش آئے۔ حدیث کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3895۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت بہتر ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم عملی نکات آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موزانہ طریقے سے فلسفہ معاشرت کا ایک سمندر بن کر دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے مقام کا تعین کیا ہے، اور یہ بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی، پوری کائنات کی تاریخ میں وجود میں آنے والا سب سے پہلا اور اولین رشتہ ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق انسانی نسل اور تمدن کی بنیاد بھی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی فطری ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جذباتی اور روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔